المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہم 22واں درس کر رہے ہیں المنظومہ البیقونیہ میں سے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے 21 دروس میں مختلف قسمیں پڑھی حدیث کی اور کچھ اضافی بحثیں بھی کی، لیکن آج ہم آگے جانے سے پہلے گزشتہ درس کے بارے میں ایک چیز رہ گئی تھی جو میرے ذہن سے اس وقت اتر گئی تھی۔ وہ ہے کہ جب ہم نے المسند پڑھا تو میں نے کہا اس وقت کہ مسند کیا ہے حدیث کے اعتبار سے، لیکن یہ چیز رہ گئی کہ مسند مصنفات کی بھی ایک قسم ہے۔ کتابیں جو ہیں، جو حدیث میں کتابیں لکھی گئی ہیں، جمع کی گئی ہے، ان کی بھی قسمیں ہیں۔ کوئی جامع ہے، کوئی سنن ہے، کوئی کچھ اور ہے، اسی طرح مختلف قسم کی کتابیں ہیں۔ اس پہ ایک الگ بحث ہوتی ہے مصنفات کے نام سے کہ کتابوں کی قسمیں جو حدیث میں لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی ایک قسم ہے جس کا نام ہے مسند۔ مسند حدیث کی وہ قسم ہے جس میں اصل السند میں جو راوی ہوتا ہے، اصل السند یعنی وہ راوی جس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، یعنی صحابی۔ تو صحابی جو ہے جب وہ حدیث بیان کرتا ہے اور محدث اس کی حدیث کو کتاب میں شامل کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس جو اس صحابی راوی کی حدیث آئے اس کو وہ ایک ہی باب میں جمع کرے، ایک ہی چیپٹر میں جمع کرے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسند امام احمد ابن حنبل جو ہے سب سے بڑی مسند مانی جاتی ہے، 40,000 کے قریب اس میں احادیث ہیں۔ اور اس میں آپ ایک خاص چیز دیکھیں گے کہ جب باب شروع ہوتے ہیں تو وہ فقہ کی کتابوں کی طرح نہیں، یا وہ حدیث کی کتابوں کی طرح نہیں جو سنن ہوتی ہیں یا جامعہ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں چیپٹرز جو ہوتے ہیں ان میں ٹائٹل ہوتا ہے، مثلا کتاب الطہارہ یا کتاب الصلاۃ۔ مسند میں آپ وہ چیز نہیں دیکھیں گے، وہاں پر آپ باب دیکھیں گے کہ صحابہ کے نام سے باب ہوں گے، کہ یہ باب جو ہے عائشہ کا ہے، یہ باب ابو بکر کا ہے، یہ باب عمر کا ہے۔ یعنی اس باب میں وہ تمام حدیثیں ہوں گی جو ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، عائشہ نے بیان کی ہے، ابو بکر نے بیان کی ہے، عمر نے بیان کی ہے۔ تو ایسی قسم کو ہم مسند کہتے ہیں۔ اور یہ قسم جو ہے اپنے فن میں دقیق ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم بھی رہتا ہے کہ اگر اس میں حدیث ڈھونڈنی ہو وہ بہت ہی مشکل بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو اصل سند والے راوی کا پتہ نہیں ہے تو آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تو اسی لیے کچھ علماء نے، مثلا علامہ سعدی نے مسند کی تبویب کی، ان کو فقہی ابواب میں تبدیل کر دیا۔ اور جو ہمارے مارکیٹ میں آج کل مسند امام احمد ابن حنبل کا اردو ورژن آتا ہے، وہ اصل میں وہی ہے۔ وہ مسند نہیں ہے جو مسند امام احمد نے تیار کی تھی اس ترتیب پر، بلکہ وہ مسند ہے جس کو فقہی ابواب میں الگ سے پھر تیار کر کے ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ کام الحمدللہ بہت آسان ہو گیا، کیونکہ اب تو شاملہ وغیرہ ہے، اب تو ڈیجیٹائزڈ دنیا ہے، تو اس میں حدیث ڈھونڈنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ زمانے میں یہ کام بہت ہی بڑا اور بہت ہی طویل صبر آزما ہوتا تھا، اب تو بہت ہی آسان ہے۔ اور اس وجہ سے اب وہ پختگی بھی نہیں رہی، جو پختگی گزشتہ اوقات میں دیکھی جاتی تھی علماء کے یہاں، اب وہ نہیں رہی، کیونکہ اب ڈھونڈنا آسان ہے اور وہ چیزیں پھر یاد بھی نہیں رہتی۔ تو یہ گزشتہ درس کے حوالے سے بات تھی کہ مسند کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی، تو گزشتہ درس میں ہم نے مسلسل کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور اس پہ ایک بحث کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ میں وہ اشعار پڑھوں گا، شاید اس وقت یہ اشعار ہمارے ذہن سے
اتر گئی اور ہم نے ان کا ترجمہ نہیں کیا تھا شاید اس وقت. مسلسل کل ما علی وصف عطا مثل اما واللہ انبانی الفتح. تو مسلسل وہ حدیث ہے جو ان صفات کے ساتھ آ جائے کہ مثلا راوی کہے کہ اللہ کی قسم مجھے اس نوجوان نے یا ایک نوجوان نے اس حدیث کے بارے میں خبر دی. قضا کا قد حدثنی قائما او بعد ان حدثنی تبسما. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کہ بیان کرے کہ مجھ سے بیان کیا اس حدیث کو راوی نے کھڑے ہو کر، یا یہ کہ جب اس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی وہ مسکرایا. تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں اس چیز کو بیان کیا. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس اعتبار سے ہمارے پاس مسلسل کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو روات کے حوال سے، اور دوسرا صفات کے حوال سے، اور تیسرا ہم نے کہا کہ روایہ جو ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے تسلسل دیکھا ہے، اور ہم نے ان کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. مثال بھی ہم نے ایک بیان کی. تو آج ہم آگے جائیں گے، جو آج ہمارا اگلا شعر آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس شعر کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا مقدمہ آج کی بات کا انشاءاللہ یہاں پر کھینچتے ہیں. آج کی تقسیم جو ہے وہ ہے تقسیم الخبر بے اعتبار وصولہ الینا. اور یہ پرائم ڈسکشن ہے فن حدیث میں، جو وصول ہوتا ہے، جو ٹرانسمیشن ہوتا ہے. تو اس میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہے. اکثر علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کافی نقدیں بھی آئی ہے اس حوالے سے، اور بہت ہی فرٹائل ڈسکشن ہے مسلم امہ میں. آج کے زمانے میں زیادہ ہی فرٹائل ہو گیا ہے، کیونکہ آج فتنے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس پہ ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جب ہم اس چیپٹر کو مکمل کریں گے، وصول کے چیپٹر کو. کیونکہ اسی میں وہ سب ڈسکشنز ہے جو منکرین حدیث وغیرہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آج کا جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے، جو جدید طبقہ ہے، تجدد پسند طبقہ ہے، وہ بھی اسی پہ بحث زیادہ کرتا ہے. تو اسی لیے جب ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم وہ بحث سامنے لائیں گے، اس پہ بات کریں گے، وہ ڈیولپمنٹس جو امت میں اس حوالے سے ہوئی ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، تو اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ لیں گے. تو تقسیم جو خبر کی ہو رہی ہے، جو نیوز ہمارے پاس آتی ہے، اس کی تقسیم جو ہے اس اعتبار سے کہ کس طرح یہ ہم تک پہنچی ہے، بے اعتبار وصولی ہی، اس کا پہنچنا الینا، ہمارے تک، ہم تک جو پہنچی ہے، یا ہمارے محدث تک جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تو وہ اس کا پہنچنا اس کے اعتبار سے ایک تقسیم کی گئی ہے. لیکن ہمارا جو ناظم ہے اس نے یہ چیز ملحوظ نظر نہیں رکھی ہے. اس کے یہاں جو مختلف قسمیں دی گئی ہے حدیث کی، انہوں نے ایک جگہ ایک چیز بیان کی ہے اور دوسری جگہ دوسری چیز بیان کی ہے. جس طرح ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب ہم نے مقطوع اور موقوف کی بات کی، تو موقوف مقطوع کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا تھا. موقوف آگے 15واں شعر تھا، اور مقطوع اس سے پہلے والا شعر، اس سے بہت پہلے بیان کیا گیا. تو اسی طرح اس بحث میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی جگہ ہمیں یہ نہیں ملے گا، 2 مختلف جگہوں پہ. ایک تو وہ شعر جو ہمیں آج پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 16واں شعر آ رہا ہے جس میں اس کی ایک اور قسم آ رہی ہے. تو جمپس ہے ہمارے متن میں. بہرحال اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے. تو تقسیم جو ہے وہ وصول کے اعتبار سے ہے، ٹرانسمیشن کے اعتبار سے. اور ٹرانسمیشن حدیث کی خصوصیت ہے. حدیث کی سب سے خصوصیت کیا ہے کہ اس میں ٹرانسمیشن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بات فرمائی، اور وہ بات وہیں نہیں رکی، یا وہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی، کچھ باتیں ختم بھی ہوئی. ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا، وہ سب کچھ ہم تک منتقل نہیں ہوا. ہم تک وہی چیز منتقل ہوئی جو اللہ نے ہم تک منتقل کروانی چاہی، یعنی جو دین کا حصہ تھا. جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منتقل نہیں کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا تھا. جو چیز منتقل ہوئی وہ دین کے لیے ضروری تھی اور دین کا حصہ تھا، اسی لیے منتقل ہوئی. اور جو چیز منتقل نہیں ہوئی وہ دین کے لیے ضروری نہیں تھی، اسی لیے منتقل نہیں ہوئی. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہمیں متجددین، یہ جو اورینٹلسٹ یا اپنے آپ کو دانشور کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ دین کا بہت حصہ منتقل ہی نہیں ہوا. یہ تو بس یہی 2-3 ہزار احادیث ہیں جو منتقل ہوئی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے لے کر
63 برس کی عمر تک صرف اتنی ہی باتیں کی تھی یا کچھ صرف اتنا ہی کام کیا تھا؟ یقیناً اس سے زیادہ ہوگا. تو سب کچھ منتقل نہیں ہوا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے تو سب کچھ منتقل نہیں ہوا. تو یہ ایک مغالطہ ہے یا ایک چکمہ ہے جو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ہمارا ایمان اس چیز پر ہے، دین محفوظ ہے. جو کچھ منتقل ہوا وہی دین کا حصہ تھا، وہی دین کی ضرورت تھی، اور جو کچھ منتقل نہیں ہوا وہ دین کے لیے ضروری نہیں تھا. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز منتقل کرنی ہے اور کون سی چیز منتقل نہیں کرنی ہے. اور یہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ کون سی چیز کو محفوظ کرنا ہے اور کس چیز کو محفوظ نہیں کرنا ہے، کس چیز کو آگے لے جانا ہے اور کس چیز کو آگے نہیں لے جانا ہے، کیونکہ ان کو اختیار کیا تھا، ان کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے کہ وہ دین کی حفاظت کرے. تو بہرحال ہم اقسام حدیث پہ آتے ہیں. اقسام حدیث اپنی ترسیل کے اعتبار سے، جو اس کا ٹرانسمیشن ہے اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، بڑی بڑی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے الآحاد اور دوسری ہیں المتواتر. چونکہ ہماری کتاب جو ہے اس نے الآحاد کو ہی لیا ہے، اس لیے ہم نے بھی الآحاد ہی لکھا ہے. نہیں تو آج کے دور میں اکثر پہلے المتواتر پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے ہم آگے جا کر آحاد کو اچھی طرح سمجھ سکیں. لیکن چونکہ ہماری کتاب میں پہلے آحاد ہی ہے اور آحاد پہ ہی بحث ہے، تو اس لیے ہم نے بھی اسی چیز کو فالو کیا کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں اپنے ٹرانسمیشن کے لحاظ سے، ایک آحاد اور دوسرا متواتر. آحاد کیا ہے؟ آحاد جو ہے فی لغت میں زبان کے اعتبار سے جمع احد، احد کی جمع ہے. یعنی احد ایک، آحاد بہت سے ایک، یعنی اکیلے. جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو آپ کہیں گے یہ احد ہے، اکیلا ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یکتا اردو میں، جس کو انگریزی میں ہم یونیک کے معنی میں لیتے ہیں. واحد ہم ایک کو کہتے ہیں، احد کہتے ہیں اکیلے کو بھی، اور اس کی جمع آتی ہے آحاد. والعہد بمعنی الواحد. تو یہاں پر عہد جو ہے واحد کے ہی معنی میں ہے، یعنی ایک کے معنی میں ہے لغوی اعتبار سے. وَهُوَ اول العدد، اور یہ عدد میں پہلا عدد ہے. یہ جو ہماری کاؤنٹنگ ہے اس میں پہلا یہی ہے. واحد اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، تو ہم نام بھی رکھتے ہیں عبد الواحد. اور اس آحاد کو ہم خبر واحد کے نام سے بھی جانتے ہیں. خبر واحد ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے. اور ہماری سوسائٹی میں جب خبر واحد کہا جاتا ہے تو بالفاظ دیگر ہم جرح کرتے ہیں. تو یہ رویہ، یہ طریقہ، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. خبر واحد کہہ کر ہم کسی چیز پہ جرح نہیں کر سکتے، یا آحاد کہہ کر ہم کسی چیز پہ جرح نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے خبر آحاد پہ ہی ٹکا ہوا ہے. متواتر پہ دین کا اکثر حصہ ٹکا ہوا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ خبر متواتر پہ ہی دین ٹکا ہے. اب جو یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ وہ چیز جو عملاً متواتر، وہ چیز جو قولاً متواتر، حقیقت یہی ہے کہ عملاً متواتر بھی قولی اقوال پہ ہی ٹکا ہوا ہے، خبر واحد پہ ہی ٹکا ہوا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بحثیں آئیں گی. ہمیں اس پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو بھی ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس پہ کلام فرمایا ہے. اور ہمیں آج کے دور کے جو دیگر نئے فتنے ہیں مثلا گامدی وغیرہ، اس کو بھی اس میں لینا ہے کہ کس طرح وہ خبر واحد کو لے رہے ہیں. بہرحال لغوی اعتبار سے احاد جو ہے لغت میں یہ احد کی جمع ہے اور واحد کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ عدد میں پہلا ہے. اور اصطلاح کے اعتبار سے ما لم یجمع شروط التواتر. اب دیکھیے یہاں تھوڑا ہمارا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا، کیونکہ اس کا ریورس آرڈر ہے. اس سے پہلے کہ ہم اصطلاحی معنی میں سمجھے اس کو، ما لم یجمع، اب جس میں جمع نہ ہوا ہو، جس حدیث میں جمع نہ ہوا ہو، کیا جمع نہ ہوا ہو؟ شروط کس کے؟ التواتر، تواتر کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے تواتر سمجھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تواتر کی شروط جاننی ہے. متواتر اپنی شروط کے ساتھ ہوتا ہے، اگر شروط نہیں رہی تو متواتر
نہیں رہا. تو ہم یہاں موٹے موٹے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ متواتر وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقے میں اتنے لوگ، اتنے راوی ہوں کہ عقل عامہ جو ہے، ہماری عادت جو ہے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں کسی جھوٹ پر، یا انہوں نے کوئی جھوٹ گڑھا ہے. لوگوں کی کثرت ہو. جب کثرت لوگوں کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں کی جب کثرت ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے یہ متواتر ہے. یہ ایسا نہیں کہ آج کوئی بات آپ نے کہی، مثلا کوئی شخص آج کوئی بات کہہ رہا ہے، کل اس کا وجود نہیں تھا گزشتہ کل میں، تو ہم کہیں گے یہ خبر آج پیدا ہوئی. اگر کوئی شخص آج ایک بات کہہ رہا ہے اور کل بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے تھے، تو ہم کہیں گے کل تک تو یہ بات متواتر تھی، لیکن آج صرف ایک ہی شخص کہہ رہا ہے. تو کاؤنٹنگ ان لوگوں کی جو یہ بات لیے ہوئے ہوں. تو اگر یہ ہر زمانے میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے. مثلا کشمیر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے، ہر زمانے میں آپ کو یہ بات ملے گی. کشمیر میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام شیخ نور الدین ولی ہے رحمہ اللہ. ہر دور میں آپ کسی بھی دور کی کوئی کتاب کھول کے دیکھیے، وہاں تذکرہ ہوگا شیخ نور الدین کا. تو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتے. کشمیر کے بارے میں یہ بات دیکھیں گے، ہر دور میں آپ کی یہاں پر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ آئے تھے. ہر دور میں اتنا تواتر ہے، ہر زمانے میں ہر کتاب میں تذکرہ ہے کہ جب سادات یہاں آئے اور ساتھ میں میر سید علی حمدانی کی رہنمائی میں پھر ان کے بیٹے میر محمد حمدانی، ہر دور میں آپ کو ملے گا. لیکن کچھ چیزیں آپ کو ہر دور میں نہیں ملیں گی، اس کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی. مثلا کسی نے کہا کہ جمال الدین افغانی بھی کشمیر آیا تھا. یہ کچھ سال ہوئے کہ یہ بات زیادہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ چیز ہر زمانے میں آپ کو تواتر کے ساتھ نہیں ملے گی. اس میں جب تواتر نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی. تو شروط جو ہے تواتر کے وہ یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں یہ بات عوام میں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ کیا یہ بات جو آ رہی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو تواتر جب ہوتا ہے تو اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو حدیث کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کا تعلق اصل میں احاد سے ہی ہے، کیونکہ تحقیق احاد میں ہے. تواتر میں تواتر ثابت ہو گیا تو متواتر ہو گئی، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے مزید تحقیق کی. لیکن احاد میں جب تواتر ثابت نہیں ہوتا تو ہمیں تحقیق کرنا پڑتی ہے. تحقیق کی بات صحیح ثابت ہو گئی تو قبول، نہیں ثابت ہو گئی تو رد. عربی کا رد، اردو کا رد نہیں. یعنی ہم کبھی توقف بھی رد کی صورت میں کرتے ہیں اور کبھی موضوع ہونے کی صورت میں اس کو بالکل ڈسکارڈ ہی کر دیتے ہیں. تو اصطلاحاً ہم یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں شروط تواتر جمع نہ ہوں تو ہم اس کو احاد میں شمار کرتے ہیں. وَيَنْقَسِمُ الْآحَادُ إِلَىٰ، تو تقسیم کیا جاتا ہے احاد کو. تقسیم جو ہوتی ہے اس کی مزید سب ڈویژنز جو احاد کے آتے ہیں وہ 3 بڑے ڈویژنز ہیں. پہلا عزیز، دوسرا مشہور، تیسرا غریب. یہاں بھی میں نے جو ڈسکشنز لیے ہیں وہ میں نے کتاب کے مطابق لیے ہیں. نہیں تو اکثر ہم یا تو غریب سے شروع کرتے ہیں، غریب، عزیز اور مشہور، یا ہم مشہور اور پھر عزیز اور پھر غریب کرتے ہیں. چونکہ میں کتاب کے متن کا یہاں پر اس وقت ماتحت ہوں تو اسی لیے میں نے پہلے عزیز کو لیا، پھر مشہور کو لیا، پھر غریب کو لیا. تو اب ہم آئیں گے اپنے ٹیکسٹ پہ جو ہمارا اہم ہے. آپ اپنے متن کی طرف دیکھ لیجئے. قال الناظم رحمہ اللہ، ہمارا ناظم کہتے ہیں، امام بائقونی کہتے ہیں، عزیز مروی اثنین او ثلاثہ، مشہور مروی فوق ما ثلاثہ. اصل میں یہ عزیزن ہے، پھر ہے مرویون، یہاں پہ تشدید ہے. اور اگر یہ نثر ہوتی تو میں بھی یہی پڑھتا. چونکہ یہ نظم ہے
اور کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے نظم کی، وزن وغیرہ کی، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عزیز پہ ایک ہی پیش ہے. تو ہم نے پڑھا عزیز و مروی، ہم نے مرویون نہیں پڑھا. تو ہم نے کہا کہ عزیز جو ہے وہ مروی ہوتا ہے اثنین او ثلاثہ، یا تو 2 راویوں کے ذریعے سے یا 3 کے ذریعے سے. یہاں جو او ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ او جو ہے للتنوی، تنوع کے لیے ہے، یعنی یا یہ یا وہ. مشہور جو ہے مروی فوق ما ثلاثہ، مشہور مروی ہوتا ہے 3 سے اوپر روات کے ذریعے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے فی الحال ہم شعر کو یہیں چھوڑتے ہیں اور ہم کچھ آگے جاتے ہیں. پہلی قسم ہماری عزیز ہے. تو عزیز جو ہے لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے جو میننگز ہوتے ہیں اس اعتبار سے، ہوا صفت مشبہۃ من عز یعز، یہ صفت مشبہہ ہے کس سے؟ عز یعز بالکسر، یعنی عین پر مضارع میں زیر ہے. یہ وزن ہے، 6 اوزان ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں، اور یہ مضاف ہے، مضاف میں سے عز یعز بالکسر ای کل و ندر. کس معنی میں؟ زیر کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے قلیل ہونا یا نادر ہونا، قلیل ہونا یا نادر ہونا، کم ہونا. او من عز یعز، یا یہ عز یعز سے ہوگا بالفتح، زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ. تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ معنی بدل جائے گا. او قوی واشتد، قوی ہونا یا شدید ہونا، 2 معنی ہے. اگر ہم نے عزیز کو زیر سے لیا تو قلیل اور ندرت کے میننگ میں، اگر ہم نے زبر سے لیا تو قوی اور شدید اور شدت کے میننگ میں. اس چیز کو ہمیں ذہن میں بٹھا کے رکھنا ہے. دونوں صورتیں ہیں، کچھ علماء نے ایک کو ترجیح دی ہے، کچھ نے دوسرے کو ترجیح دی ہے، لیکن ہم کہیں گے دونوں ہے، کیونکہ عزیز جو ہے یہ کم ہی پایا جاتا ہے ہمارے روایات کے لٹریچر میں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل و ندرہ کے میننگ میں بھی ہے. اور عزیز میں دوسری سند آتی ہے پہلی سند کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کو قوی بنا دیتی ہے، مضبوط کو اور مضبوط بنا دیتی ہے. تو اس میننگ میں ہم کہیں گے فتح والی سورس ہے. یعنی دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پہلا والا جو ہے قلت اور ندرت کے اعتبار سے اس کو اکثر علماء نے بیان کیا ہے. العزیز عند الناظم رحمہ اللہ، ہمارے ناظم کے یہاں عزیز کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اس پہ بحث کی تھی اپنے متن کے اعتبار سے، جو ہم نے نظم میں شعر پڑھا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ اس میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں اس شعر میں. اگر آپ عزیز کو دیکھیں گے، عزیز و مروی اثنین او ثلاثہ، عزیز جو ہے وہ مروی ہوتا ہے 2 سے یا 3 سے، جس کو روایت کرتے ہیں 2 یا 3 راوی. یعنی اس کا مطلب ہے ما رواہ اثنان ان اثنین الی آخرہ، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرے 2 راوی 2 روات سے، اور یہی سلسلہ سند کے آخر تک ہونا چاہیے، 2 سے کم نہیں ہو سکتا. دوسرا او ما رواہ ثلاثہ ان ثلاثہ الی آخرہ، یا اس کو روایت کرے 3 سے، اور یہی سلسلہ آخر تک رہنا چاہیے. یہ بہت ہی پیچیدہ پوزیشن ہے. اگر آپ یاد کریں گے جو گزشتہ سیریز ہماری ہے جہاں پر ہم نے المختصر من نخبۃ الفکر پڑھی تھی، اس وقت ہم نے عزیز کی یہ تعریف نہیں دی تھی. اگر یاد ہوگا آپ کو، ہم نے جو بات کی تھی وہ غریب کی تھی. غریب میں 1 راوی، پھر اس کے بعد عزیز میں 2 سے نیچے نہیں ہو سکتا، 2 سے اوپر نہیں ہو سکتے، اور مشہور میں 3 سے نیچے نہیں ہو سکتے،
3 سے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے جو حد تواتر کہلاتی ہے۔ اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مختلف ہے اس سے جو ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا، جو آج کا شعر ہے ہمارا، وہ ہے عزیز و مروی۔ عزیز جو ہے وہ مروی ہوتا ہے اثنین او ثلاثہ۔ گزشتہ تعریف میں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا، تو یہاں 2 یا 3 راوی اس کو روایت کرتے ہیں، تو وہی بات ہم نے یہاں کہی۔ اور نیچے ہم نے لکھا ہے وَهُوَ اختار الامام محمد ابن اسحاق ابن مندہ، جن کا انتقال ہوا ہے 395 ہجری میں۔ ایک امام رہے ہیں حدیث کے، بڑے اسکالرز میں ہے، یہ فیملی ہے، ابن مندہ ایک فیملی ہے علماء کی، اور کئی علماء اس فیملی سے آئے ہیں اور حدیث کے اسکالر رہے ہیں یہ۔ تو یہ اصل میں ان کا ہی اختیار کردہ مسلک ہے کہ عزیز اس حدیث کو کہیں گے جس حدیث میں 2 یا 3 راوی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب یہ 3 کہتے ہیں تو یہ مشہور میں جا رہے ہیں۔ 2 تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن 3 کہہ کر یہ مشہور کی تعریف میں جا رہے ہیں۔ تو حدیث عزیز ہمارے متن کے مطابق اور ہمارے ناظم کے مطابق 2 یا 3 راوی جب روایت کرے اور یہ سلسلہ برقرار رہے حدیث کی سند کے آخر تک، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 2 سے نیچے جائے گا۔ اگر 2 سے نیچے گیا تو وہ غریب کہلائے گی، غریب، اور اگر 3 سے اوپر تو وہاں پر وہ حد تواتر کو چھو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ناظم ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ مسلک اختیار کیا ہے جو ابن مندہ کا مسلک ہے، جو 4 صدی ہجری کے عالم تھے۔ لیکن العزیز عند متأخرین کے یہاں عزیز کی تعریف کیا ہے؟ متأخرین عزیز کو کیسے لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیے جو ہم نے گزشتہ درس میں بھی پڑھی ہے، تو هو الذی اتفق فی روایتہ راویان فی جمیع الاسناد او فی طبقۃ منہ بحیث لا یقل رواتہ عن اثنین فی کل طبقہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی روایت میں اتفاق کرے 2 راوی، یعنی 2 راوی روایت کرے اس کو، فی جمیع الاسناد مکمل سند میں اوپر سے لے کر نیچے تک، او فی طبقۃ منہ یا ان میں سے ایک طبقے میں 2 راوی روایت کرتے ہوں، بحیث اس حیثیت سے، لا یقل رواتہ کہ کم نہ ہو تعداد اس کے روات کی، عن اثنین 2 سے کم روات کی تعداد نہ ہو، فی کل طبقۃ اس طبقے میں سے، اس سند کے ہر ایک طبقے میں۔ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ طبقہ بیچ ہوتا ہے۔ ہمارے روات جو ہے وہ مختلف بیچز میں ہم نے ڈیوائیڈ کی ہے۔ یہ طبقہ جو ہے یہ صحابہ کا طبقہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کا طبقہ ہے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ان میں سے چانسز ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بھی ملا ہوگا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے نہ ملا ہو صحابہ میں، لیکن چانسز ہے، امکان اللقاء ہوتا ہے صحابہ میں، کیونکہ صحابہ ایک الگ بیچ ہے۔ پھر دوسرا بیچ تابعین کا، پھر تیسرا بیچ تابع تابعین کا۔ اب پھر ہم اس کا بھی ڈویژن کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ابن حجر العسقلانی کی جو انہوں نے طبقے کیے ہیں، انہوں نے 12 طبقے کیے ہیں۔ اب 12 طبقے جو انہوں نے کیے ہیں ان روات کے جن نے کتب الستہ روایت کی ہے، تو انہوں نے جو روایت کے طبقے کیے تو انہوں نے بڑے تابعی، چھوٹے تابعی، بڑے تابع تابعی، چھوٹے تابع تابعی، اس طرح کیا ہے۔ یعنی جن سے زیادہ روایتیں تابعین میں سے آ رہی ہے وہ بڑے تابعی، جن سے ان کے نسبتاً کم آ رہی ہے تو چھوٹے تابعی، یہی انہوں نے سلسلہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہ ہم بیچز میں ان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ بیچز میں ڈیوائیڈ کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم لائن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر ہمارے زمانے تک، یا امام بخاری کے زمانے تک، یا امام نسائی کے زمانے تک، یا امام بائہقی کے زمانے تک، اس ٹائم لائن میں ایک راوی کس بیچ کا راوی ہے، تو اس سے اوور لیپ نہیں ہوتا، اس سے ہمیں دھوکہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بیچ میں بھی محمد ہو سکتا ہے، دوسرے بیچ میں بھی محمد ہو سکتا ہے، تو ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ محمد جو ہے یہ دوسرے بیچ کا ہے، دوسرے طبقے کا ہے،
یہ محمد جو ہے یہ چھٹے طبقے کا ہے. تو اس سے ہمیں کئی فائدے ہیں اور اس سے ہمیں مغالطہ نہیں ہوتا روات کے درمیان. اب ہمارے جو موٹے موٹے طبقے جو ہے وہ یہی ہوتا ہے صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر ان کے شاگرد بالکل مصنف تک جس نے کتاب لکھی ہے. اب یہاں دیکھ لیجیے آپ، ہماری جو تعریف ہے جو متاخرین کے یہاں ہے، جو اکثر آج ہمارے یہاں چلتی ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے ہوا الذی اتفق فی روایتہ. یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اتفاق کرتے ہیں، جس کی روایت میں، جس کے نریشن میں، جس کے ٹرانسمیشن میں راویان، دو روایت کرنے والے، فی جمیع الاسناد، تمام سند میں، جو اس کی سند ہوتی ہے یا جو اس کی سندیں ہوتی ہے، اگر یہ دو سندوں سے بھی آئے تو اس میں بھی یہ چیز ہو، او فی طبقتن، یا طبقے میں، منہ، اس میں جو طبقہ ہوگا، بحیث لا یقل، اس حیثیت سے کہ کم نہ ہو، رواتہ، اس کے روات کی تعداد، عن اثنین، دو سے کم، فی کل طبقتن، ہر ایک طبقے میں. یعنی ہمیں ہر طبقے میں دو ہونے چاہیے، یا کم سے کم ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں دو راوی ہو. پھر اگر ہزاروں راوی بھی دوسرے طبقات میں ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو نام دیتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اس سند کے ایک طبقے میں کم سے کم راوی کتنے ہیں. جتنے کم ہوں گے اتنا ہم اس کو نام دیں گے. اور اصول کیا ہے ہمارا؟ العبرۃ لاقل طبقہ من طبقات السند. اعتبار جو ہے وہ کم، زیادہ کم طبقے والے کا ہوگا سند کے مختلف طبقات میں. اگر سند میں 4 طبقے، 5 طبقے انوالو ہو رہے ہیں، 6 طبقے انوالو ہو رہے ہیں، اس میں وہ طبقہ دیکھا جائے گا، اسی کی بنیاد پر نام دیا جائے گا جس میں کم سے کم روات ہو. تو یہ اہم چیز ہوتی ہے، طبقہ کا یہ فائدہ ہے. تو طبقہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم حدیث کو کیا نام دیں. تو متاخرین کے یہاں ہم 2 سے نیچے نہیں جاتے، 2 سے اوپر نہیں جاتے، 2 سے اوپر نہیں جاتے، اسی بنیاد پر ہم نام دیتے ہیں. لیکن ہمارے ناظم کے یہاں کیا معاملہ تھا؟ وہ 2 اور 3. تو وہاں پرابلم تھا، تو وہاں اس کے ساتھ کانفلکٹ آ رہا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی تعریف لی تھی عزیز حدیث کی جو اصل میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے پہلے والے جو علماء تھے ان کے یہاں معروف تھی. ہمارے امام بیکونی جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 1080 میں، تقریباً 1080، اور ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے 852 میں. 852 اور 1080، یعنی امام بیکونی جو ہے وہ ابن حجر العسقلانی کے بعد آئے ہیں. اور جب امام بیکونی نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے امام ابن حجر العسقلانی کا مسلک اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ مسلک اختیار کیا جو ابن مندہ کا ہے. اور ابن مندہ 395 میں انتقال کرتے ہیں، 395 میں. تو انہوں نے ابن مندہ کو ترجیح دی، ان کے مسلک کو اختیار کیا، اور انہوں نے حضرت امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا مسلک اس میں نہیں لیا. اور گزشتہ دروس کی سیریز جو ہے المختصر من نخبۃ الفکر، اس کو لکھا ہے شیخ عبد الوہاب برکات الشافعی نے، الاحمدی نے. ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ 1150. 1150 کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابن حجر کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے ابن حجر کا ہی مسلک لیا تھا. اس لیے گزشتہ دروس کی سیریز میں جب ہم نے عزیز کو پڑھا تو وہ ہم نے ابن حجر العسقلانی کے ہی مسلک کے مطابق پڑھا. لیکن آج ابن حجر العسقلانی کے مسلک کو ہم دوبارہ دیکھیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَنْ اللہ يَرْوِيَهُ أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ، کہ عزیز حدیث تو وہ ہے جس کو روایت کرے کم وَهُوَ اللہ يَرْوِيَهُ، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت نہ کرے لا ہے نا، نہ روایت کرے اس کو اقل من اثنین عن اثنین، 2 سے کم اور وہ 2 سے ہی لے. یعنی ہر طبقے میں 2 ہی ہوں، 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے. یہ نزہۃ النظر میں امام ابن حجر بیان کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 56.
یہ دارالسلام کا نسخہ ہے میرے پاس جس سے میں نے یہ لیا ہے. تو نزہۃ النظر میں وہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَلَّا يَرْوِيَهُ کہ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو روایت نہ کرے اقل من اثنین عن اثنین، دو راوی دو سے، تو اس سے کم روایت کرنے والے نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ان کا مسلک اس میں مختلف ہے. اب یہاں پر کچھ ڈسکشنز ہے جو یہاں آ رہے ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے لیں گے. ڈسکشن پہلا یہ ہے کہ کیا عزیز ہونا شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے؟ کیا حدیث کا عزیز ہونا شرط ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے؟ تو اس میں علماء وضاحتاً کہتے ہیں کہ حدیث کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے حدیث کا کے صحیح ہونے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ عزیز جو ہے، عزیز صرف اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایک طبقے میں کم سے کم روات کی تعداد 2 ہے، یا اگر ہم امام بائقونی کے مطابق بھی جائیں تو 2 یا 3 ہیں. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 2 سے کم روات آئیں کسی طبقے میں تو وہ حدیث ضعیف ہوگی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کی جو پہلی حدیث لائی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اس میں پیہم کئی طبقات میں آپ کو ایک ہی راوی ملے گا. اگر یہ صحیح ہوتا کہ عزیز ہونا شرط ہے صحیح ہونے کے لیے تو امام بخاری اپنی صحیح البخاری کی ابتدا ایک اس حدیث سے نہیں کرتے جس میں روات کی تعداد 2 سے کم، یعنی ایک ہی ہے، جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں غریب کہتے ہیں. تو عزیز ہونا شرط نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ حدیثیں جو ہیں وہ عزیز سے بھی آگے ہوں گی، مشہور درجے کی ہوں گی، روات کی کثرت ہوگی لیکن حدیث ضعیف ہوگی. اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ وہ غریب ہوں گی، ایک ہی راوی ہوگا طبقے میں لیکن وہ صحیح ہوگی. اسی لیے کچھ محدثین نے کہا کہ اگر ایک طبقے میں ایک ہی راوی ہے اور حدیث صحیح ثابت ہوئی تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ تتبع کرے دوسرے اسناد کا، وہ دوسری سندیں ڈھونڈے. وہ کہتے تھے کہ ایک سند سے حدیث صحیح ثابت ہو گئی، اب ہمیں ضروری نہیں کہ ہم دوسری سند کو ڈھونڈے. یہ کچھ محدثین کا مسلک تھا اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ دوسری سند کو ڈھونڈے. اب یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ماڈرن زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو آج کے یہاں اسکالرشپ چل رہی ہے ہمارے یہاں، ویسٹرن انفلوئنسڈ اسکالرشپ، اس میں اس کا تعلق انشاءاللہ اس سے ہے اور ہم وہ آگے جا کر بتائیں گے. لیکن تھوڑا پہلے ہسٹوریکل آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ عزیز شرط ہے، اصل میں یہ کہنے والا تھا ابو علی الجبائی. ابو علی الجبائی جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے 303 ہجری میں، اور وہ معتزلی تھا. معتزلی فلسفہ کے زیر اثر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے. ایک عالم تھے یہ، لیکن فلسفے کے زیر اثر. جہاں بھی فلسفہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلسفہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، پڑھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسفے کی بنیاد پر دین کو تولا جائے. دین اپنے اصولوں پر تولا جائے گا. یہ جو الجبائی تھے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا، اور ان سے ہی یہ منسوب ہے کہ معتزلہ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے. تو رد وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائی وہ. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، کچھ لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کرنے کی کوشش کی کہ خود امام بخاری اس چیز کے قائل تھے کہ حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم عزیز ہو. بہرحال یہ بات بھی صحیح نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسی بات ہوتی تو امام بخاری خود اپنی کتاب کی ابتدا ایک غریب حدیث سے نہیں کرتے. بہرحال یہ چیزیں، یہ خبریں اڑائی گئیں اور یہ خبریں بہت ہی مشہور بھی ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ درس میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے وہ حدیث، اس انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی وہ سند لائی تھی جس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کان میں یہ بات نہیں بتائی تھی بلکہ عوام میں کہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ہی راوی نے اس کو روایت کیا، حضرت عمر نے. پھر جب حضرت عمر نے اعلان کیا، انہوں نے بھی مسجد میں جا کے اعلان کیا. مسجد میں ممبر پہ جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، وہاں سامنے صحابہ بیٹھے تھے،
کوئی بھی صحابی کھڑا نہیں ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سنی، کیسے سنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی. دوسری چیز جو آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، عزیز ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شہادت کا قانون ہے. قرآن شہادت کے قانون میں کہہ رہا ہے کہ 2 راوی ہونے چاہیے، 2 شاہد ہونے چاہیے. تو حدیث بیان کرنا، حدیث آگے لے جانا، یہ تو زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ شہادت ہو. ایک ہی آگے لے جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی ہونا چاہیے. 2 اگر بات کہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو بات قابل قبول ہے. اگر ایک کہتا ہے تو وہ شہادت ہی ٹوٹ گئی اور یہ قابل حجت نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا. بہرحال علماء نے ان چیزوں کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ خبر جو ہے وہ شہادت نہیں ہوتی ہے. خبر میں ہم شہادت نہیں دیکھتے. مثلا رمضان حال ہی ودا ہوا ہم سے. ہمارے مؤذن مسجد میں کھڑے ہوتے تھے، اذان دیتے تھے، ہم کھانا بند کر دیتے تھے سحری میں. افطار کے وقت مؤذن کھڑے ہو جاتے، وہ اذان دیتے، ہم افطار کرتے، روزہ کھولتے تھے. اور اذان دینے والا اصل میں خبر دے رہا تھا طلوع فجر کی اور غروب آفتاب کی، کیونکہ خبر دینے والے کے لیے شہادت کی ضرورت نہیں. اس پہ مزید بحث آئے گی جب ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، جہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے خبر واحد کو. تو شرط وہ شہادت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر شاہد ہونے چاہیے. اگر مرد نہیں تو 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی. لیکن یہاں یہ خبر ہے، خبر کو تحقیق کے دائرے میں لایا جائے گا، اس پہ تحقیق کی جائے گی. کہنے والا اگر سچا ہے تو بات کو قبول کیا جائے گا. یہی طریقہ صحابہ کا بھی رہا ہے. ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قبلہ بدل دیا. تو ایک شخص آیا، ایک لوگ میں مسجد نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جو ہی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اب کعبہ کی طرف ہے، تو انہوں نے بھی نماز میں ہی اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی شخص ہے، گواہ لاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیار ہوا تھا، جس چیز کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبول کر رہے تھے، وہی چیز ہمارے دور میں بھی ہوگی، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. دین تبدیل نہیں ہوتا. دین کو ہم فلسفے کے خراج پہ نہیں چڑھا سکتے. دین بیسے دین لیا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور چیز اس میں آپ کو زیر نظر رکھنی ہے کہ جب ہمارا ناظم امام بیکونی یہ کہتا ہے کہ وہ 2 یا 3، تو اس نے اس میں شرط نہیں لگائی کہ یہ حدیث جو ہے 2 یا 3 والی یہ مرفوع ہونی چاہیے. انہوں نے اس کو کھلا چھوڑا. خود ہمارے امام بیکونی جو ہے وہ یہ شرط بھی نہیں لگاتے کہ عزیز جو ہے ہونا لازم ہے یا شرط ہے صحیح ہونے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب صحیح کی تعریف پڑھی تھی امام بیکونی کے یہاں، آپ غور سے دیکھ لیجئے تو آپ کے ذہن میں بات تازہ ہوگی. جب ہم نے شروع کیا تھا اس متن کو تو پہلے ہی کچھ دروس کے بعد ہم نے کہا تھا اولها الصحیح وهو ما اتصل. پہلی قسم کیا تھی؟ صحیح کی، اور وہ ہے جس میں اتصال السند ہو. اسنادہ ولم یشذ او یعل، اس کی سند میں اتصال ہو اور وہ شاذ نہیں ہونا چاہیے اور وہ علت والا بھی نہیں ہونا چاہیے. یرویہ ضابط عن مثلہ، اس کو روایت کرتا ہو عادل راوی، ضابط راوی اپنے جیسے روات کے ساتھ. معتمد فی ضبطہ و نقلہ، جو معتمد ہو اپنے ضبط میں اور اپنے نقل میں. تو یہاں بھی امام بیکونی نے کہیں یہ نہیں بیان کیا کہ صحیح کی شرط میں لازم ہے کہ حدیث کم از کم کیا ہونی چاہیے؟ عزیز. یہ آج کے دور میں ہمیں گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک مغالطہ دینے، چکمہ دینے کی کوشش ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہی راوی کے ساتھ ہے. تو محض اگر آپ دیکھیں گے متن کو بیکونیہ کے، تو صحیح کی جو شروط بیان کی گئی، جو 5 شرطیں ہم نے پڑھی، ان 5 شرطوں میں امام بیکونی بھی اس کی بات نہیں کرتے. اب اگر کوئی ہمیں یہ خیال ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہو کہ جو عزیز کی جو مختلف تعریف کی ہے امام بیکونی نے 2 اور 3، کہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیز تھی، اگر وہ ہوتا تو وہ پہلے ہی کس میں بیان کرتے؟ صحیح کی
تعریف میں، صحیح کی تعریف میں انہوں نے یہ چیز بیان نہیں کی. تو اس لیے پتہ چلا کہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بحث کیا ہے اپنی نزہۃ النظر میں، انہوں نے بحث کی اس چیز پر کہ خبر کی جو قسمیں ہیں پھر ان سے علم کون سا حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے لیں گے. اس کے بعد حضرت امام بائقونی آئے اور ان کے زیر نظر امام ابن حجر عسقلانی تھے، لیکن انہوں نے ان کے مسلک کو اختیار نہیں کیا، اگرچہ آج کے دور میں امام ابن حجر العسقلانی کا ہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جب ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن جب ہم کتابیں پڑھیں تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ شخص جب عزیز کہہ رہا ہے تو عزیز سے کیا مراد ہے. اس کے یہاں جب کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں حدیث پہ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ابن حجر والے مسلک پہ ہے یا ابن حجر سے پہلے جو علماء گزرے تھے یا ان کے مسلک پر ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ حدیث عزیز کی مثال کیا ہے؟ تو ہم وہی مثال لیں گے جو اس سے پہلے بھی ہم نے لی ہے. مثال یہ ہے کہ امام بخاری نے 15ویں حدیث بیان کی ہے کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی. تو حضرت انس جو خادم رسول تھے، 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد ہا لکھا ہوا ہے. یہ ہا جو ہے اس کو تحویل کہتے ہیں، یعنی امام بخاری اب دوسری سند لا رہے ہیں. دوسری سند لا رہے ہیں امام بخاری کہ کہتے ہیں کہ حدثنا ہم سے بیان کیا آدم نے، آدم عالم ہے، محدث ہے. قال وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا قتادہ نے، اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا انس نے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد، یہاں پر عبد العزیز ابن صہیب اور یہاں پر قتادہ. اور وہ بیان کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا فرمایا بیان؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بہت ہی معروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے جب تک نہ وہ مجھے زیادہ محبوب رکھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب رکھے. کس سے؟ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اور تمام لوگوں سے، جو بھی لوگ ہیں تمام لوگوں سے، جب تک نہ وہ مجھے محبوب رکھے. اور محبوب رکھنا ایمان ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب میں، ان سے محبت میں ذرا برابر فرق آ گیا تو ایمان غارت ہو جائے گا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کو سب پہ فائق بناتے ہیں. تو بہرحال متن حدیث ہمارے زیر نظر زیادہ نہیں ہے، ہمارے زیر نظر اس کی سند ہے. تو سند کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ انس جو ہے ان سے بیان کرنے والے ہیں قتادہ، عبد العزیز ابن صہیب. یہ دونوں جو ہے یہ علماء ہے اور انس کے شاگردوں میں ہے اور تابعین ہے. انس کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں ایک اور راوی، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ. وہ دوسری سند میں آپ کو ملے گی، شاید 14 یا 13 حدیث ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی سے ملتی جلتی متن والی حدیث بیان کر رہے ہیں. اب انس اور ابو ہریرہ صحابہ کی طبقہ میں 2 راوی، تو 2 راوی ہو گئے تو ہم کہیں گے یہ عزیز ہے. یہ امام بائقونی کے یہاں بھی عزیز ہوگی اور امام ابن حجر العسقلانی کے یہاں بھی عزیز ہوگی، کیونکہ 2 وہاں بھی آتے ہیں اور یہاں بھی آتے ہیں. پھر اگر آپ نیچے جائیں گے تو انس کے 2 شاگرد ہے، قتادہ بھی ہے اور عبد العزیز ابن صہیب بھی ہے. تو پھر تابعین کے یہاں 2 راوی. اور اگر آپ آگے جائیں گے تو قتادہ کے بھی شاگرد جو ہیں وہ شعبہ ہیں اور ساتھ میں سعید ابن ابی نہیں، یہاں اس میں نہیں دیا ہے، وہ دوسری سندیں ہیں، میں نے ان کو یہاں نہیں لایا. سند تو بہت زیادہ ہے نا، میں نے ایک سند لائی یہاں پر، باقی میرے اس میں لکھا ہے. تو عروبہ، سعید ابن ابی عروبہ ہیں ان کے ایک اور شاگرد جو قتادہ کے، تو شعبہ اور سعید ابن ابی عروبہ. اسی طرح عبد العزیز بن صہیب جو ہے اس کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے 2 شاگرد ہیں جنہیں اس کو روایت کیا ہے. وہ ایک ہے اسماعیل ابن علیہ جو اوپر جن کا نام آیا ہے، دوسرے ہیں عبد الوارث. دوسری سند میں، یہاں وہ نہیں ہے، یہاں ایک ہی سند ہے. تو وہاں بھی 2 روات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 راوی جو ہیں اب اس حدیث کو کس سطح پر لے رہے ہیں؟ عزیز کے. اگر 2 نہیں 40-50 بھی راوی آ جائیں، لیکن اصل سند میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر حضرت انس اور ابو ہریرہ 2 ہی ہیں. اعتبار کم کا ہوگا تو ہم 2 ہی کو گنیں گے، نیچے سینکڑوں کیوں نہ ہو. تو ہم کہیں گے 2 روات اصل سند میں ہے،
حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ہم کہیں گے یہ حدیث جو ہے عزیز ہے. تو ہم بھی ہمارے زمانے میں بھی پوسٹ ابن حجر کا زمانہ ہے، تو اس لیے ہم ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی ہی تعریف کے مطابق بات کریں گے. تو یہ مثال ہے حدیث عزیز کی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مزید آگے جائیں گے. دوسرا جو اس کا مصرع ہے اس شعر کا، ہم نے صرف پہلا مصرع لیا، اور مصرع کیا ہے؟ عزیز مروی اثنین او ثلاثہ. عزیز وہ ہے جو مروی ہو 2 یا 3 سے. اب اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے جائیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهد